السلام علیکم دوستوں، آج ہم گفتگو کریں گے تحریک انصاف کی پارٹی میں جو عہدیداروں کا رد و بدل ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ سندھ میں پانی، دریائے سندھ کا جو پانی ہے اس پہ کینال بنانے کے حوالے سے جو احتجاج 28 نومبر کو اس کا اعلان ہوا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور ان دونوں ایشوز پر ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا وہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جو سیاسی مدرسہ ہے، سیاسی درس گاہ ہے، یعنی کربلا، اس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے اور بات کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فرق کیسے سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں، سب سے تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس احتجاج کے بعد جو پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے اور جو ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں دو جو مرکزی کردار ہیں، چیئرمین اور سیکرٹری جنرل، ان کو برطرف کر دیا ہے یا انہوں نے استعفے دے دیے، یعنی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ، اور ان کی بجائے جو ہے اسد قیصر چیئرمین ہیں اور علی محمد خان جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل کے طور پر ان کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، جو کہ خبروں میں یوٹیوب اور ٹویٹر سے پتہ چلا ہے۔ تو اس پہ میرا بڑا ایک سمپل سا فلسفہ ہے جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں، اور اس سے پہلے میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، کہ جب آپ کسی کو قائد کہتے ہیں، لیڈر کہتے ہیں، قائدین کہتے ہیں، لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کا مطلب بڑا سیدھا سا ہوتا ہے، قیادت کرنا، ٹھیک ہے، لیڈ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے بڑا سیدھی سی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کارکنان ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ورکرز ہیں، وہ لیڈر نہیں ہیں تو وہ پیچھے ہوتے ہیں، اور قائدین کی ذمہ داری ہے وہ آگے ہوں۔ مسئلہ تب کھڑا ہو جاتا ہے جب قائدین پیچھے ہو جائیں اور ورکر جو ہے وہ آگے ہو جائیں۔ تو جب ورکرز، عوام، کارکنان، جیالے، جن کو جو نام دینا چاہے، مجھے یوتھی لفظ بالکل پسند نہیں ہے، مگر یہ جو جانثار ہیں کسی بھی تحریک کے، وہ اگر آگے ہوں، عوام آگے ہو، مجمع آگے ہو، سپاہ آگے ہو اور جرنیل پیچھے ہو، قائد پیچھے ہو، وہ فوجیں ہار جایا کرتی ہیں، وہ تحریکیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک فرق ہے۔ اس فرق کو جو ہے سب سے پہلے تاریخ میں سکندر اعظم نے سمجھایا۔ وہ مختصر سی سپاہ کے ساتھ اس نے پورا بر اعظم ایشیا جو ہے فتح کر لیا، کیونکہ وہ جب اس کے فوجی، اس کے جرنیل گھبراتے تھے، وہ سب سے آگے کھڑے ہو کر وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا اکیلا۔ تو اس لیے وہ سکندر اعظم کہلایا، چونکہ وہ صحیح معنوں میں ایک قائد کا اس نے ایک مزاج دکھا دیا۔ اور دوسرا، میں نے بھی آپ سے کہا کہ میری جو گفتگو کا محور ہوگا وہ عظیم ترین تاریخ کی، انسانی تاریخ کی جو درس گاہ ہے سیاست کی، کربلا، اس سے ہوگا۔ تو کربلا میں امام حسین نے 72 رفقا کے ساتھ جم کر بدترین حالات میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ قیادت کیسے کی جاتی ہے، قیادت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نے اب دنیاوی اعتبار سے سکندر اعظم اور سمجھ لیں کہ اپنے مذہب کے حوالے سے نواسہ رسول کا جو معیار قائم کردہ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ نااہل ہیں، ان کا کردار تھرڈ کلاس ہے، چاہے وہ اسد قیصر ہوں، چاہے علی محمد خان ہوں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں، اکرم راجہ ہوں، یا پھر ایک اور خبر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو گنڈاپور صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی مجبوری تھی، چونکہ جب وہ واپس گئے ہیں کے پی کے، چونکہ وہ تحفظ کرنا چاہتے بحیثیت پٹھان کے، بحیثیت پشتون کے، کس کا؟ اپنے عمران خان صاحب کی بیگم کا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ یہ بیانیہ لے کر آئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پٹھانوں کی اگر روایت یہ ہے کہ خواتین کا تحفظ اہم ہے، تو مجھے یہ بتاؤ اس خاتون کو آپ وہاں مدعو کیوں کیا تھا؟ وہ خاتون اگر وہ پہلی بار جب آئی تھی، بشرا بی بی، وہاں پر جب انہوں نے تقریر کی تھی، تو آپ نے کیا پشتونوں کی یہ روایات ہے کہ اپنی خواتین کو سامنے لے آئیں؟ یہ ایک مفروضہ ہے، بہانہ ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے۔
یہ بتا رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے کارکنان کو بیوقوف بنایا، اپنے عوام کو دھوکہ دیا، اور علی امین گنڈاپور جو ہے منافق ترین آدمی ہے۔ اور ایسے یہ سارے، میں تو سب کے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو ایک طرف علیحدہ کر دیجئے، عمران خان جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے مستقل، جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں اپنے کارکنان سے، وہ اٹل ہو گیا، اس نے ساری جو آفر سے کمپرومائز کی ان کو رد کر دیا ہے۔ وہ امید کر رہا ہے کہ پاکستان کی عوام جاگے گی، پاکستان کی عوام میں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ کلٹ ہے جناب، اس کے بچے تو برطانیہ میں عیاشی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ بکواس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے اس کے پاس نہیں ہیں، اس کی مطلقہ بیوی کے پاس ہیں، ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ مگر عمران خان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، وہ اس پاکستان کے لیے ثابت قدم ہے۔ وقت کے دھارے نے سمجھایا ہے کہ اس کے متعلق جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے، وہ پروپیگنڈے اس کے کردار سے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں جو ہے یہ پاکستانی عوام جو ہے اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، میرا تعلق نہیں ہے، بار بار بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، ان پہ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پاکستان کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو کربلا سے انہیں درس لینا ہوگا، انہیں ان بھگوڑوں کو، ان منافقوں کو اپنا قائد نہیں ماننا ہوگا۔ اور اب میں اسلامی تاریخ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ انقلاب جو ہے وہ ہمت مانگتا ہے، وہ جواں مردی مانگتا ہے، مصلحت نہیں مانگتا۔ حسین نے مصلحت کو کنارہ کش کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ حسین کے اپنے چچا زاد بھائی، ان کے اپنے جس کو کہا جائے کہ بہنوئی، وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کوفہ مت جائیے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے سوتیلے بھائی محمد حنفیہ سمجھا رہے تھے آپ کوفہ مت جائیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، محمد حنفیہ سمیت اہل بیت میں، یعنی آل علی میں، ٹھیک ہے، آل علی میں، ٹھیک ہے، علویوں میں، آل رسول میں کئی ایسے لوگ تھے کہ جو یزید سے رابطے میں تھے، ٹھیک ہے، مگر امام حسین نے ان کو کہ جو مصلحت انگیز تھے ان کو پیچھے رکھا، اپنا قافلہ کوفے کی طرف لے گئے۔ کیا کہتے ہیں، عمر بن زبیر نے مکے میں بھی سمجھایا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، مگر وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، کوفے میں، اور کوفے میں جا کر جو بربریت کا سامنا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام فہم آدمی کہے گا بہت ہی نعوذ باللہ کہ بہت بیوقوف آدمی تھے، نہیں، وہ معیار قائم کر کے چلے گئے انسانیت میں کہ بعض اوقات جب یزیدیت اتنی بلندی پہ پہنچ جائے کہ شیطانیت اس سے جو ہے شرمانے لگے، تو پھر کسی کو انسانیت کا جو پرچم ہے وہ سر بلند کرنا ہوتا ہے۔ امام حسین نے انسانیت کا پرچم جو تھا وہ سر بلند کیا، عباس علمدار بنے، حسین کے ہم رکاب بنے، مسیب جو تھے بوڑھے تھے مگر حسین کے ہم رکاب بنے، انہوں نے اپنی جانیں پہلے دیں، حسین کی جان آخر میں گئی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سارے بچے اور سارے لوگ، تو پی ٹی آئی کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی میں تو سارے منافقین عمران خان کے ساتھ تھے۔ عمران خان واحد جو ہے جس کے لیے کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، جھوٹ بولتے تھے، مکار تھے۔ تو جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان اپنے لیڈروں کے گریبانوں کو پکڑ کے پوچھیں کہ تمہارا کیا کردار ہے۔ اب یہ بدل دی ہیں، انہوں نے چڈیاں بدل دی ہیں، اسد قیصر اور علی محمد خان سے پوچھیں کہ وہ ان کارکنان کو لیڈ کریں، ان کی قیادت کریں۔ اگر جال سازی، ساز باز نیگوسیشن میں رکھنا ہے تو پھر انقلاب کی بات مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں زرداری نے بھی کی ہیں، شہباز شریف نے بھی کی ہیں، فاروق ستار نے بھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان باتوں سے تبدیلی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ ضیاء الحق سے لے کے آج تک فوجی جو جرنیل ہیں وہ طاقتور بن گئے، اب ان کو مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمہوریت سے اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ مارشل لا سے زیادہ ان کے پاس اختیار موجود ہے۔ اگر ایوب خان کے دور میں لوگ اگر ٹک جاتے، ٹھیک ہے،
ایوب خان کو بھگا کر یحییٰ خان کو نہیں آنے دیتے، بنگالیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے، بھٹو منافقت نہیں کرتا، جو الیکشن جیتا تھا اس کے حوالے اقتدار کر دیتے، تو پاکستان آج یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج ایک بربریت کا بازار گرم ہو چکا ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ صحافی مطیع اللہ جان اور اسد علی طور، ان کے علاوہ کوئی مجھے سچ بولتا ہوا نظر نہیں آتا۔ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اور بہت لوگ ہیں۔ مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا جھوٹے الزاموں میں۔ اگر آپ ٹویٹس دیکھیے تو آپ کو ٹویٹس مزیدار نظر آتی ہیں، اور یہ میں پھر درس کربلا کی طرف جاؤں گا کہ جناب پولیس کے جو عہدیدار ہیں، ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفراز الپا نے یہ کہا ہے کہ پولیس ٹرائز ٹو ریسٹرین اینڈ ناٹ انجر اینی ون، سو مچ سو دیٹ دیر ور نو رپورٹس آف اینی پروٹیسٹر بینگ انجرڈ نار ڈیڈ اینی ہاسپٹل رپورٹ اینی انجریز ان دا انٹائر پنڈی ڈسٹرکٹ۔ ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کربلا تو جھوٹا قصہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، تاریخ میں صرف ایک ہی روایت ملتی ہے، ایک ہی راوی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مخنف وہ کربلا کا قصہ سناتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جھوٹ بولا بھی تھا اگر، لیکن اس قصے میں اتنا بڑا پیغام ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے جھوٹ اور سچ ہے۔ مگر یہ جو آج کا ٹویٹر ہے، جب ویڈیوز بن رہی ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں، تب بھی سرکار جھوٹ بول رہی ہے، پوری صحافتی برادری جھوٹ بول رہی ہے اور سچ چھپا رہی ہے۔ صرف آپ کو 2 صحافی ملتے ہیں اور ان کو یوٹیوبر کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اسد علی طور، ان کے متعلق بھی افواہ چل رہی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا، ان پہ جھوٹے الزامات لگا دیے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کیجئے سن 61 ہجری میں، جب نہ x.com تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ فیس بک تھی، کچھ نہیں تھا، نہ ویڈیو کیمرہ تھا، ایک کربلا کے میدان میں کہ جہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی چرند جو ہے وہ چوں نہیں کر سکتا، وہاں پر خانوادہ رسالت کے ساتھ جو بربریت کی گئی، تو اس کی روایت کتنے لوگوں سے آپ امید کرتے ہیں؟ اگر ایک نے لکھی ہے تو وہ 100% سچ ہے، وہ مطیع اللہ جان اور اسد علی طور جیسا سچا تھا۔ تو یہ کان کھول کے سن لیں وہ لوگ جو یزیدیت کا دم بھرنے لگے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ درس انقلاب ہے، وہ میزان ہے، وہ ایک پیمانہ ہے جس پہ ہر انقلابی کو، ہر لیڈر کو تولا جائے گا تا قیامت تک۔ حسین وہ میزان قائم کر کے چلے گئے ہیں۔ اب بات تھوڑی سی میں گھما کے پھر بشرا بی بی کی طرف لے آتا ہوں، چونکہ میں نے آپ سے کہا میرا محور جو ہے وہ کربلا ہے، ٹھیک ہے۔ حسین جو ہیں وہ شہادت پا گئے، 72 شہید ہو گئے، ایک بیمار کربلا کے علاوہ کوئی مرد نہیں بچا۔ تب قیادت کس نے سنبھالی؟ حسین کی بہن نے، نواسی رسول نے، زینب الکبریٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے سنبھالی؟ پھر اس نے یہ پرواہ نہیں کی زینب نے کہ پردہ رہتا ہے یا جاتا ہے، اسلام بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے۔ زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہ، انہوں نے پیغام دیا قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے کہ جو قیادت کرنے کی اپنے آپ کو اگر اہل سمجھتی ہیں، کہ پردہ ہو نہ ہو، مشکیں کسی ہو نہ ہو، بھوک کا عالم ہو نہ ہو، آپ قیادت تب سنبھالتے ہیں جب سارے مرد شہید ہو چکے ہوں۔ بی بی بشرا کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ وہاں پر الٹے سیدھے فیصلے کرتی جا کر، اور اگر فیصلہ کیا تھا تو ثابت قدم رہتی۔ جب یہ کہا تھا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں ہٹیں گے، عمران خان کو رہا کرائے بغیر نہیں جائیں گے، جان دے دیتی، وہاں پر جیل چلی جاتی۔ اگر زینب بنت علی جیل جا سکتی ہے تو بشرا بی بی کون لاٹ صاحب ہے؟ میں کنڈیم کرتا ہوں یہ تحریک انصاف کے لوگ گریبان پکڑے اپنے لیڈروں کا۔ یہ بشرا بی بی نے عمران خان کو تباہ کیا ہے، عمران خان کی تباہی میں بشرا بی بی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ایک نااہل عورت ہے جس نے کرپشن کا بازار گرم کیا، پردہ کرنے کے بہانے قوم کو بیوقوف بنایا۔ یہ
تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں سمجھیں گے تو معاملہ ایسے ہی رہے گا جیسا چل رہا ہے۔ تو بات کو میں اپنی مختصر کروں گا، ختم کروں گا کہ اگر پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو جتنے سیاسی کارکنان ہیں وہ جو ہے اس اہم امر کو سمجھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو بربریت ہوئی ہے وہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے پولیٹیکل ورکرز کا معاملہ ہے۔ اور اب سندھ کے پانی پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور کامنٹ ہے جس پہ میں بات کروں گا جو کہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہاں پر کراچی کے جو لوگ ذہنی بیمار ہیں وہ باز نہیں آ رہے ہیں اپنی گھٹیا باتیں کرنے سے، جن میں سے ایک صاحب کی ٹویٹ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت سارے ایسے پاگل ہیں کہ جناب لانڈی میں ایک کرنل کو چماٹ پڑا، کرنل کے ادارے نے آپریشن کر کے 18,000 مہاجر مار دیے۔ کراچی کے مہاجر خان کے پٹھان فرق ہے۔ ان بے غیرتوں سے پوچھو کہ میں جو ہوں اس واقعے میں جو ہو رہا تھا تو میں اس اے پی ایم ایس او کا شریک تھا۔ جو آرمی میں کرنل نہیں میجر کو چماٹ مارا تھا، میجر کلیم نام تھا، اور اس وہ میجر کلیم وہاں آیا تھا لانڈی میں آفاق احمد اور اس کی ٹیم کو بچانے کے لیے، چونکہ ایم کیو ایم نے لشکر کشی کی ہوئی تھی۔ کراچی کے تمام تعلیمی اداروں کے پوائنٹس جو بسیں ہوتی ہیں سینکڑوں نہیں تو درجنوں کی تعداد میں بے پناہ اسلحے کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا اپنے ہی کارکنان، اپنے ہی لیڈروں پر، جن کو بچانے کے لیے فوجی حرکت میں آئے تھے، اور وہ چونکہ سادہ لباس میں تھے، انہوں نے انجانے میں میجر کلیم کو پکڑ کر الٹا لٹکا کر جب پٹائی کی تھی تو اس کی آئیڈینٹی نکلی اور یہ چلے گئے۔ میجر کلیم کے چکر میں ایک بندہ میں جانتا ہوں کسی فوجی نے نہیں مارا۔ اس الطاف کے دیوانوں نے اپنے ہی پارٹی کے ہزاروں لڑکے شہید کیے تھے 91 میں، اور اس کے بعد جو حقیقی بنی ہے آفاق احمد وغیرہ امریکہ سے واپس آئے، فوج سے انہوں نے ساز باز کی جو ان کا حق بنتا تھا، اور انہوں نے پھر 92 میں جب آپریشن ہوا ہے فوج نے بندے نہیں مارے، حقیقی نے مارے، فوج نے اجازت یقیناً دی ہوگی، اور 18,000 نہیں مرے۔ جب آپس میں لڑائیاں 93 کے بعد شروع ہوئی ہیں تو الطاف اور حقیقی نے ایک دوسرے کے بندے مار مار کر تعداد بڑھائی ہے۔ قائد کا جو غدار ہے موت کا حقدار کہہ کے ہزاروں لڑکے الطاف نے مروائے، فوج نے نہیں۔ جھوٹ ہے یہ۔ جو اسلام آباد میں ہوا ہے وہ شہباز شریف اور محسن نقوی کے حکم پر ہوا ہے، فوج پیچھے تھی، یقیناً فوج ملوث ہے اس کے اندر، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کراچی میں فوج نے بندے نہیں مارے۔ ہاں، بے نظیر کے دور میں جنرل بابر نے آفاق احمد صاحب اور ان کی حقیقی کی مدد سے ہزاروں مہاجروں کو شہید کیا ہے، مگر یہ بعد میں ہوا ہے۔ فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی الطاف کی جہالت تھی، اور الطاف کی اس جہالت کی وجہ سے مہاجروں کو بڑا شدید نقصان ہوا ہے۔ فوج سے ٹکرانے کا کام کسی کا نہیں ہے، تحریک انصاف کا بھی نہیں ہے۔ فوج سے ٹکرانا مسائل کا حل نہیں ہے، مگر فوج کی بربریت کی حمایت کرنا، اس کو جواز فراہم کرنا، یہ بھی برابر کا ظلم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ بین القومیتی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈائیلاگ کریں گے فوج خود پسپا ہو جائے گی، خود واپس بیرکوں میں چلی جائے گی، اور اگر آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے یہ فوجی جرنیل جو ہیں فوج کے سپاہیوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے۔ اور آخری بات جو میں نے بات کی تھی کہ ہم سندھ کے پانی پہ بات کریں گے، سندھ کے نام نہاد قوم پرست جن کو میں نسل پرست کہتا ہوں، یہ پانی پر مظاہرہ کر رہے ہیں جو کہ درست مظاہرہ ہے۔ غلط لوگ، بات درست۔ میرا فلسفہ یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے اہم نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے اہم ہے۔ اگر بات درست ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ سندھ کے پانیوں پر سندھ کے باسیوں کا حق ہے، اور اس حق کو سلب کرنے والا ظالم ہے، چاہے وہ پنجابی ہو یا کوئی ہو۔ مگر
اس پہ بات کرنے والوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے کردار کی جو حقیقت ہے وہ دنیا کو بتائی جائے۔ یہ سندھ کے جو نام نہاد نیشنلسٹ ہیں، مہاجر قوم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ان کو جب اپنے اوپر استبداد پڑتی ہے تو یہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہندوستان اگر پاکستان کے پانی پر بند باندھ دے تو پاکستان کا حق ہے اس سے احتجاج کرے، ایسے ہی سندھ کو حق ہے کہ احتجاج کرے، اپنا حق لے۔ مگر یہی سندھی بولنے والے قوم پرست کراچی کا حق مار رہے ہیں، روز مارتے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، کوٹا سسٹم کی بنیاد پر، جعلی مردم شماری کی بنیاد پر اور نسل پرستی کی بنیاد پر بدترین مظالم ڈھا رہے ہیں، معاشی، سیاسی، تعلیمی، مہاجروں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، مہاجروں کو عملاً ڈس انفرنچائز کیا ہوا ہے، محکوم بنایا ہوا ہے، مہاجروں کا اپارتھائڈ کیا ہوا ہے۔ سندھ سیکریٹریٹ میں مہاجر گھس نہیں سکتا، نفرت کا بازار ہے۔ تو یہ سندھ کے نیشنلسٹ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں انسان بنو، انسان۔ صوفی سندھ کو اپنے اندر جگاؤ۔ اگر صوفی سندھ کو نہیں جگاؤ گے، یہ نسل پرستی کا سندھ جو ہے نا، اس میں تم نے نفرت کی جو آگ لگائی ہوئی ہے، تمہیں پانی مجھے نہیں پتا ملے گا نہیں ملے گا تمہارے مظاہروں پر، مگر تم اس سندھ کو آگ لگا رہے ہو، آگ لگا رہے ہو۔ آگ لگانا بند کرو۔ جب تک تم یہ آگ لگاتے رہو گے تمہیں کوئی دوسرا تمہارا حق نہیں دے گا۔ سندھ کے اندر سندھی بولنے والا 55% سے زیادہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے بات۔ اور یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹسٹکس انٹرنیشنل جو ریسرچرز ہیں ان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اور کراچی جو ہے اس میں کم سے کم اس وقت 55% مہاجر آبادی ہے۔ اس پہ آپ نے جو تسلط قائم کیا ہوا ہے یہ سراسر بدماشی ہے۔ متروکہ سندھ جو ہے کراچی سے لے کے کشمور تک وہ مہاجر کا حق ہے۔ اس حق کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے، صوبہ سندھ میں اس بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ دو قومیتی صوبہ ہے، جیسے قیام پاکستان سے پہلے بھی یہ دو قومیتی صوبہ تھا، ہندو اور مسلم قومیں تھیں، آج سندھی بولنے والے اور مہاجر قوم ہے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ ہم نے تبادلہ کیا ہے آبادی و زمین کا ہندو سندھی سے، آپ یہ حق تسلیم کریں گے؟ پانی کے معاملے پر اور آپ کی گیس اور جو معدنیات ہے اس کے معاملے پہ مہاجر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے کوٹا سسٹم پر جم کر کھڑے ہو کر مہاجروں کا استحصال کریں گے، سندھ کی صوفیت کو حلال کرتے رہیں گے، ذبح کرتے رہیں گے، صوفیت کے نام پر نسل پرستی کا پرچار کریں گے، سندھ کے حالات بہت خراب ہوں گے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک خدا حافظ۔